الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. محترم سامعین حضرات اور میری قابل صد احترام واجب الاحترام ماں اور بہنوں، گزشتہ جمعۃ المبارک کے خطبے میں کہ ایک مسلمان ایک مومن کے لیے نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا ہی کافی نہیں، صرف اتنا اقرار کافی نہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. یہ اقرار منافق بھی کرتے تھے. اللہ سبحانہ و تعالی نے ہی ارشاد فرمایا ہے کہ اذا جاءک المنافقون قالوا نشہد انک رسول اللہ، کہ اے میرے نبی آپ کے پاس منافق آتے ہیں اور آ کے کہتے ہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں، اس بات کا اعتراف اور اقرار کرتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. اللہ سبحانہ و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ میں خوب جانتا ہوں، میں نے ہی تو آپ کو اپنا رسول بنایا ہے، لیکن میری گواہی یہ ہے، میرا فیصلہ یہ ہے واللہ یشہد انہم لکاذبون، میری گواہی یہ ہے، میرا اظہار یہ ہے کہ یہ جھوٹ بولتے ہیں. وہ کہتے تھے نشہد انک لرسول اللہ، کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، لیکن اللہ سبحانہ و تعالی نے ان کے اس اقرار کے باوجود ان کو منافق قرار دیا. اس لیے صرف اس بات کا اقرار کافی نہیں کہ کوئی انسان یہ مان لے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ وہ تقاضے بھی پورے کرنے ایمان کا حصہ اور ایمان کا لازمہ ہے، جن تقاضوں کو پورا کرنے کا اللہ ذوالجلال والاکرام نے حکم فرمایا ہے. اور انہی تقاضوں میں اور انہی مطالبات میں ایک مطالبہ یہ ہے کہ تم نے ایمان قبول کیا ہے، میرے نبی کو رسول مانا ہے، تو پھر میرے نبی کا احترام بھی کرو، میرے نبی کا ادب بھی کرو، میرے نبی کی توقیر اور میرے نبی کے ساتھ تعاون بھی کرو. صرف ایمان کافی نہیں، یہ چیزیں بھی تم سے مطالبہ، ان چیزوں کا بھی تم سے مطالبہ ہے کہ میرے نبی کی توقیر کرو،
تعظیم کرو، اور خبردار فرمایا کہ اگر تم گستاخی کا ارتکاب کرو گے میرے نبی کے ساتھ، اگر تم گستاخی کا ارتکاب کرو گے، اور وہ گستاخی کوئی بڑی نہیں، بہت بڑی نہیں کہ آپ کو معاذ اللہ آپ کے بارے میں کوئی واہی تباہی الفاظ بولے جائیں، بس اتنی سی گستاخی کہ ان کی آواز سے تمہاری آواز بلند تر ہو جائے، میرے نبی کی آواز تمہارے آواز کے سامنے دب کے رہ جائے، میرا نبی جب بولے تمہاری زبانیں گنگ ہونی چاہیے، تم پہ سکتہ طاری ہو جانا چاہیے، گوشے ہوش سے میرے نبی کے ارشادات کو سننا چاہیے۔ لیکن اگر ایسا نہیں، میرے نبی کے بولتے ہوئے تم بھی بولنا شروع کر دیتے ہو، میرے نبی کی آواز دب کے رہ جاتی ہے تمہاری آوازوں میں، تو کان کھول کے سن لو کہ یہ ایسا عمل ہے کہ ان تحبط اعمالکم، کہیں تمہاری زندگی کے اعمال ہی برباد نہ ہو جائے، تمہاری زندگی کی ساری پونجی خراب ہو کے رہ جائے، تمہاری تہجدیں، تمہارے ذکر و اذکار، تمہارے نوافل، تمہاری نمازیں، وہ ساری کی ساری گل ہو جائیں، صرف اس مسئلے پہ کہ اگر تمہارے بولنے کے موقع پہ میرے نبی کی آواز دب کے رہ جائے۔ اور غور فرمائیے کہ یہ حبط عمل کا وہ جرم، یعنی اس جرم کے نتیجے میں وہ سزا ہے جو قرآن کی اصطلاح میں ایک مرتد کی سزا ہے۔ ذرا غور کیجیے، ایک بد نصیب وہ ہے جو اسلام قبول کرتا ہے اور اس کے بعد وہ ارتداد اختیار کر لیتا ہے، مرتد ہو جاتا ہے، یہودی عیسائی بن جاتا ہے، قادیانی بن جاتا ہے، اس کی جہاں اور سزا ہے، ایک سزا یہ بھی ہے، فرمایا من یرتد منکم عن دینہ وہو کافر فاولئک حبطت اعمالہم فی الدنیا والآخرہ، کہ جو آدمی مرتد ہو جاتا ہے، اپنا دین چھوڑ دیتا ہے، کفر اختیار کر لیتا ہے، اللہ ذوالجلال والاکرام نے فرمایا کہ اس کی تمام اعمال دنیا اور آخرت میں عقارت ہو جاتے ہیں، ان کی نیکیاں ختم ہو جاتی ہیں، نیکیاں مٹ جاتی ہیں۔ اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون، اور وہ لوگ جہنم کے سزاوار ٹھہرتے ہیں اور اس جہنم میں یہ بدنصیب ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اور فرمائیے کہ ارتداد کی سزا میں اللہ ذوالجلال والاکرام نے فرمایا ہے کہ تمہارے اعمال برباد ہو جائیں گے۔ مسلمان ہونے کے بعد، اسلام قبول کر لینے کے بعد اگر کوئی قادیانی ہو جاتا ہے یا عیسائی ہو جاتا ہے تو وہ اس گھمنڈ میں نہ رہے کہ میں نے بہت نیکیے کی ہیں، فرمایا کہ اس کے سارے اعمال برباد ہو جاتے ہیں، نیکیاں اس کی ختم ہو جاتی ہیں، ملیا میٹ ہو جاتی ہے، نیکیوں کا گویا کہ صفائی مٹ جاتا ہے۔ بالکل اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ بات یہاں ارشاد فرمائی، وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَن تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ، ایمان والو لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، میرے نبی کی آواز کے سامنے اپنی آوازوں کو مت بلند کرو، ولا تجہروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض، میرے نبی کو اس طرح بھی نہ بلاؤ جس طرح تم باہم آپس میں ایک دوسرے کو نام لے لے کے پکارتے ہو، میرے نبی کو پکارو تو اللہ کا نبی کہہ کے پکارو، نام لے کے مت پکارو، نام لے کے ندا مت کرو۔
فرمایا اگر ایسا کرو گے ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال برباد ہو جائیں اور تمہیں پتہ ہی نہ چلے. یعنی یہ وہ سزا ہے گستاخی کی جو سزا اللہ ذو الجلال والاکرام نے مرتد کی قرار دی. اس سے آپ اس مسئلے کی نزاکت کو سمجھیے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی کے بارے میں ادنا سی گستاخی بھی اللہ کے ہاں کتنا سخت ترین جرم ہے. اللہ اکبر کبیرہ. اور ایمان کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیے ایک اور مسئلہ. حضرت موسیٰ علیہ السلام جس وقت اپنے 70 ساتھیوں کو لے کے پہاڑ پہ جاتے ہیں، طور پہ جاتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہیں بلاتے ہیں اور موسیٰ علیہ السلام اپنے 70 حواری اور ساتھی لے کے پہاڑ پہ طور پہ جاتے ہیں. اس مسئلے کے لیے جب انہوں نے گاؤسالہ کی پوجا کی تھی، اس کی بخشش اور مغفرت کی التجا کرنے کے لیے، مگر ان 70 کی گستاخی کے نتیجے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پکڑ آئی اور وہ 70 کے 70 موت کی منہ میں چلے گئے. موسیٰ علیہ السلام پشیمان ہو گئے، یا اللہ میں ان کو لایا تو کسی اور مقصد کے لیے تھا، قوم کو جا کے کیا منہ دکھاؤں گا کہ 70 افراد کو لے کے گئے تھے اور واپس خالی پلٹے ہو، وہ بھی مروا کے آ گئے ہو. کیا جواب دوں گا اللہ؟ اس لیے انت ولینا فاغفر لنا وارحمنا وانت خیر الغافرین، اللہ ہمیں معاف فرما دیجئے اور ہمارے اوپر رحم کیجئے، اس مصیبت میں اور اس فتنے میں ہمیں مبتلا نہ کیجیے. یہ دعائیں کرتے ہیں. اس واقعے کے بعد اور ساتھ وَاكْتُبْ لَنَا فِي هَٰذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ إِنَّا هُدْنَا إِلَيْكَ، اللہ ہم تیری طرف پلٹتے ہیں، تیری طرف رجوع کرتے ہیں، الہا ہماری دنیا بھی بہتر بنا دیجیے اور ہماری آخرت بھی اچھی کر دیجیے. اللہ سبحانہ و تعالی اپنے پیغمبر موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کی اس دعا کے نتیجے میں کیا جواب ارشاد فرماتے، ذرا اس پہ غور کیجئے. اللہ احکم الحاکمین فرماتے ہیں قال عذابی اصیب بہ من اشاء ورحمتی وسعت کل شیء، میرا عذاب ان کو آئے گا جن کے بارے میں فیصلہ کر چکا، اور میری رحمت ہر چیز کو وسیع ہے، لیکن یہ رحمت ان لوگوں کو آئے گی للذین یتقون ویؤتون الزکاة والذین هم بآیاتنا یؤمنون الذین یتبعون الرسول النبی الأمی. فرمایا میری یہ رحمت ان لوگوں کو پہنچے گی جو مجھ سے ڈرنے والے ہوں گے، جو زکوٰۃ دینے والے ہوں گے، میری آیات کو ماننے والے ہوں گے، میرے نبی امی کے متبع ہوں گے. گویا میرے نبی امی کے الذین یتبعون الرسول النبی الامی، اس نبی پہ اتاری ہوئی آیات کے متبع اور فرما بردار ہوں گے جو نبی امی ہوگا. نبی امی حضرت محمد مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک وصف ہے، آپ کی طرف اشارہ ہے کہ جو ان کا تابع دار ہے. اور اس سے آگے پھر اللہ سبحانہ و تعالی بالآخر فرماتے ہیں فالذین آمنوا بہ وعزروہ ونصروہ واتبعوا النور الذی انزل معہ اولئک هم المفلحون. وہ نبی جس کو میں نے نبی امی بنایا، بس وہ لوگ جو اس نبی پہ ایمان لائیں گے، وعزروہ ونصروہ، اس نبی کی توقیر عزت بھی کریں گے اور اس نبی کا ساتھ بھی دیں گے. صرف ایمان نہیں، اور فرمائیے صرف ایمان نہیں، اللہ نے یہ نہیں فرمایا فالذین آمنوا بہ واتبعوا النور الذی انزل معہ، یہ نہیں صرف فرمایا
کہ میرے نبی پہ ایمان لانے والے اور میرے نبی پہ جو میں نے نور نازل کتاب نازل کی ہے اس کو ماننے والے صرف یہ بات نہیں فرمائی، بلکہ اس کے ساتھ یہ بات بھی ارشاد فرمائی کہ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ، جو میرے نبی کی عزت کرے گا اور میرے نبی کی مدد کرے گا، میرے نبی کی اعانت کرے گا، ضرورت پڑے گی تو میرے نبی کا ساتھ دے گا۔ فرمایا یہی لوگ ہیں اولئک ھم المفلحون، یہی لوگ ہیں فلاح پانے والے۔ وقت نہیں ورنہ ساری آیت کا خلاصہ آپ کے سامنے رکھتا، اپنے موضوع کی مناسبت سے وہی بات آپ کے سامنے رکھی ہے جو میری گفتگو کا اصل محور اور اصل میرا عنوان ہے، کہ یہاں بھی اللہ سبحانہ و تعالی نے صرف ایمان کو کافی قرار نہیں دیا، فلاح پانے والوں میں صرف ایمان اور اقرار آپ کی نبوت کا کرنے والے انہی پہ اکتفا نہیں فرمائی، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ آپ کی اعانت، مدد اور آپ کی عزت و تکریم، اس کو بھی شرط اور اس کو بھی لازم قرار دیا ہے۔ اور یہ مدد تو وہ ہے، اللہ اکبر، سورۃ آل عمران پڑھیے اور 30 پارہ اور اس کے آخری رکوع دیکھیے کہ یہ مسئلہ تو وہ ہے کہ جس کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے انبیاء سے عہد لیا، رب ذوالجلال فرماتے ہیں وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ۔ اللہ ذوالجلال فرماتے ہیں کہ ہم نے انبیاء سے وعدہ لیا، میرے نبیوں، میرے انبیاء، لما آتیتکم من کتاب و حکمہ، جب میں تمہیں کتاب اور حکمت دے دوں، میرے احکام تمہارے پاس پہنچ جائیں، تمہاری نبوت کا اعلان ہو چکے، تمہارے جھنڈا اٹھانے والے اور زندہ باد کے نعرے لگانے والے، تمہارے میمنہ اور میسرہ، تمہارے متبع امتی موجود ہوں۔ فرمایا ثم جاءکم رسول، گویا ایک وقت ہو جب تمہارا ڈنکا بج رہا ہے، تمہارے نام لیوا ہیں، تمہارے پشتیبان اور تمہارے ساتھی ہیں اور تمہارے رفقا ہیں، اس وقت ثم جاءکم رسول، پھر میرا ایک رسول آئے، مصدق لما معکم، جو تمہاری تصدیق کرنے والا ہو، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ، تو تم نے اس رسول کو ماننا ہے اور اس رسول کی مدد بھی کرنی ہے۔ صرف ایمان نہیں کہ مان لو کہ میرا نبی، یہ نبی رسول ہے، صرف اتنی بات نہیں، بلکہ فرمایا لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ، اور پھر آگے کہا قَالَ أَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكَ إِصْرِي، اس بات پہ پختہ رہو گے، وعدہ کرتے ہو، نبی آئے گا ساتھ دو گے، ایمان لاؤ گے؟ قالوا اقررنا، کہنے لگے مانتے ہیں، عہد کرتے ہیں۔ قال فاشهدوا وانا معكم من الشاهدين، فرمایا ایک دوسرے پہ اس مسئلے پہ گواہ ہو جاؤ اور میں بھی گواہی دیتا ہوں کہ تم نے میرے سامنے اس بات کا اقرار اور اعتراف کیا ہے۔ اللہ ذوالجلال فرماتے ہیں فمن تولى بعد ذلك، اور اس کے بعد اگر کوئی رخ بدل گیا، میرے نبی کو نہ مانا، نبی کی اعانت نہ کی، تو پھر کیا ہوگا؟ فاولئک ھم الفاسقون، اور نبوت تو چھوڑو، نبوت تو جاتی رہے گی، فاسقوں میں شمار ہونے لگو گے۔ اللہ اکبر کبیرہ، کتنی وارننگ ہے، کتنی تنبیہ ہے رب ذوالجلال والاکرام کی طرف سے، کن کو؟ حضرات انبیاء کرام علیہم السلام کو، کہ میرے نبی کو تم نے ماننا ہے، اور ماننا ہی نہیں، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ، ان کی امداد بھی کرنی ہے، ان کے ساتھ بھی چلنا ہے۔ اب ان کا جھنڈا اٹھانا ہے تم نے، اب زندہ باد کے ان کے نعرے لگانے ہیں تم نے، اب ان کے ساتھ مل کے تم نے کفار کے خلاف لڑنا ہے۔ اب تمہاری نہیں چلے گی، تمہارا نام نہیں ہوگا، اب نام میرے اس نبی کا ہوگا، محمد مصطفیٰ کا ہوگا
صلی اللہ علیہ وسلم. اور پھر دیکھیے ذرا اسی تناظر میں ایک اور موقع اللہ ذو الجلال والاکرام اپنے پاک کلام کے بارے میں فرماتے ہیں یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا. فرمایا وما یضل بہ الا الفاسقین الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ویقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل ویفسدون فی الارض اولئک هم الخاسرون. فرمایا سن لو میرے